الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ حضرات اکابر علماء کرام، میرے بزرگوں، نوجوان دوستوں، پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، آج کا یہ اجلاس دستار بندی اور اصلاح معاشرہ کے عنوان سے ہے۔ سب سے پہلے میں بانی مدرسہ ہمارے اسلاف کے نمونہ اور ہمارے محسن و مربی ہمارے بڑے حضرت مولانا علاء الدین صاحب مفتی علاء الدین صاحب قاسمی زیدہ مزدکم العالی، میں بھی آیا مدرسے میں بہت دنوں کے بعد، تو اتنی بارونق عمارتیں دیکھ کر کے دل بہت خوش ہوا۔ احاطے میں رونق ہے، بڑا پرسکون جلسہ ہو رہا ہے۔ مفتی صاحب کو ادارے کی کامیابی پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پر خیر کے ساتھ قائم رکھے۔ آمین۔ 10 منٹ میں اپنی بات میں ختم کروں گا، اور مفتی صاحب نے جو عنوانات فرمائے ہیں اس کا میں ذکر ہی کر سکتا ہوں، اس پر بات تو نہیں ہو سکتی ہے، لیکن ایک دو باتیں میں کہوں گا۔ بنگلہ دیش کا ذکر آیا۔ اس وقت بنگلہ دیش میں قرآن کریم کی تعلیم کا انتہائی معیاری انتظام ہے، اور مفتی صاحب نے ڈھاکہ کا تذکرہ کیا، میں ڈھاکہ بھی گیا تھا۔ تو پچھلے دنوں دبئی میں جس بچے نے پوری دنیا میں 100 پوزیشن حاصل کی تھی، تنزیل اس کا نام، آج کل سوشل میڈیا میں سب لوگ جانتے ہیں، دیکھتے ہیں، تنزیل نے 3ری پوزیشن حاصل کی تھی۔ تو ہم لوگ جب ڈھاکہ ایک مدرسے کے پروگرام میں گئے، تو جو پورے بنگلہ دیش کے پروگرام کے جو منتظم ہیں مولانا زکریا بہاؤالدین قاسمی، جامعہ حسینیہ ہے مدرسہ ڈھاکہ میں، وہ مرکز ہے جمعیت علماء کا، انہوں نے کہا کہ اس جگہ اس پروگرام میں تنزیل کے استاذ بھی آئے ہیں۔ تو وہ تنزیل کے استاذ کو بلایا گیا، پھر تنزیل کو بلایا۔ اتنا شاندار قرآن کریم مدرسوں میں وہاں تعلیم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ وہی فیضہ ہمارے علاقے میں قائم فرما دے، اور وہی سلسلہ ہمارے یہاں بھی قائم ہو جائے۔ 3 روایتیں میں سناؤں گا۔ ایک کا تعلق ہے قرآن کریم پڑھانے سے تعلق اس کا۔ جو ماں باپ، چاہے وہ ماں باپ حافظ ہوں، عالم ہوں، مفتی ہوں، عالم ہوں، کوئی بھی ہوں، انجینئر ہوں، کاشتکار ہوں، جو ماں باپ اپنے بچے کو ناظرہ قرآن کریم پڑھنے کے لیے مکتب بھیجتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ یہ بیہقی کی روایت ہے۔ آگے فرماتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من قرأ القرآن وعمل بما فیہ البس والداہ تاجا یوم القیامت ضوءہ احسن من ضوء الشمس۔ جس نے قرآن کریم کو پڑھا اور اس کے مطابق عمل کیا، تو ان کے والدین کو قیامت کے روز ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ جس سے ایسی روشنی پھوٹ رہی ہوگی جو سورج کی روشنی سے زیادہ اس کی روشنی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ تو پہلی روایت میں یہ ہے کہ بچوں کو حافظ قرآن بنانے کی ترغیب ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ حافظ قرآن کو اللہ تعالیٰ بلائے گا اور کہے گا اقرا،
قرآن کریم پڑھو، ورتقی جنت کے دروازے پہ چڑھتے جاؤ، ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اور قرآن کریم کو سنوار کر کے تجوید، تحسین صوت، لہجہ عربیہ، حسن ادا اور تمام خوبیوں کے ساتھ جس طرح تم دنیا میں قرآن کریم پڑھتے تھے ایسے سنوار کر قرآن کریم پڑھو۔ فإن منزلک عند آخر آیۃ تقرؤها، تمہاری منزل وہاں ہوگی جہاں تم قرآن کریم پڑھنا بند کرو گے۔ 6666 آیتیں ہیں، آتا ہے حدیث میں کہ اتنے درجے اس کے بلند کیے جائیں۔ آج کے اس مادی دور میں وہ ماں باپ سن لیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس قیامت کے دن جس کا نقشہ اللہ کھینچتا ہے، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ۔ اس قیامت کے روز، اس حشر کے میدان میں ماں بھی کام نہیں آئے گی، باپ بھی کام نہیں آئے گا۔ اس دن اس حافظ قرآن کو نام کے ساتھ پکارا جائے گا اور اعزاز سے نوازا جائے گا۔ ان کے والدین کو فرشتے پوچھیں گے، فرشتے کہتے ہیں کہ ایک دوسرے سے لوگ پوچھیں گے دنیا میں اس نے کون سا ایسا کام کیا تھا اتنا بڑا اعزاز اس کو ملا ہے۔ وہی جواب ملے گا کہ اس نے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا تھا۔ اس روایت کو سننے کے بعد آپ کے دل میں اپنے بچے کو حافظ قرآن بنانے کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ ہو رہا ہے؟ انشاءاللہ اپنے بچے کو حافظ قرآن بنائیں گے۔ وقت نہیں ہے، دوسری میں روایت سناؤں گا۔ یہ جو مدرسے چل رہے ہیں آج کل، مدرسے جو قائم ہیں، ملی فنڈ سے مدرسے چل رہے ہیں، کبھی کبھی ہمارا تیور اور ہمارا انداز چندہ دینے کا یہ ہوتا ہے جیسے کہ ہم مدرسے پر احسان کر رہے ہیں۔ میں ان کے لیے روایت سنا رہا ہوں جو لوگ چندہ دینے میں چی بجبی ہوتے ہیں، جو لوگ چندہ دینے میں اپنی طبیعت کو ناگواری پر سوار کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ مدرسے ہمارے اسی چندے سے چل رہے ہیں، اللہ کا اس میں فضل نہیں ہے بلکہ چندہ دے کر کے مدرسے والوں پر احسان کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ میں ان کے لیے یہ روایت سنا رہا ہوں۔ آقا فرماتے ہیں یجاء بالعابد والعالم یقال للعابد قف حتى تشفع یقال للعابد ادخل الجنہ ویقال للعالم قف حتى تشفع۔ یہ جو علماء ہیں جو آپ کے یہاں چندہ کرنے جاتے ہیں، مدرسے کے لیے آپ کو اپیل کرتے ہیں، قیامت کے دن ایک عبادت گزار کو بلایا جائے گا اور جنت میں داخلے کا پروانہ مل جائے گا۔ ایک عالم کو بلایا جائے گا اور جنت میں داخلے سے پہلے جنت کے مین گیٹ میں دروازے میں روک دیا جائے گا، قف، ٹھہر جاؤ، ٹھہر جاؤ، قف، ٹھہر جاؤ، حتی تشفع، دیکھو جس کے سر پر تمہارا ہاتھ ہوگا آج تمہارے ساتھ وہ جنت میں جائے گا۔ محتمم صاحب پیچھے مڑ کر کے دیکھیں گے، محتمم صاحب پیچھے مڑ کر کے دیکھیں گے، معلمین قرآن پیچھے مڑ کر کے دیکھیں گے، مدرسے کے اساتذہ پیچھے مڑ کر کے دیکھیں گے، پیچھے ایک جماعت ہوگی جن کی شفاعت کے لیے جو منتظر ہوں گے، جن کے پر سر ہاتھ رکھ دیں گے علماء، وہ سب کے ساتھ جنت میں داخل۔ میرے بھائی، اس وجہ سے مدرسوں کو چندہ دیجئے، رغبت سے دیجئے، محبت سے دیجئے۔ دو روایت ہو گئی، ایک روایت اور میں سناؤں۔ قرآن کریم سے تعلق اپنا بنائیے، قرآن کریم کو پڑھنے کی عادت ڈالیے۔ قرآن کریم
مسجد میں پڑھا جائے گا تو اور گھر میں پڑھا جائے گا تو دو الگ الگ فضیلتیں ہیں. میں اس کو بتا کر کے اپنی جگہ میں لوں گا. آقا فرماتے ہیں مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. مسجد میں جماعت سے پہلے چلے گئے یا نماز ختم ہو گئی سنتوں سے فارغ ہو کر کے مسجد میں بیٹھ گئے, وہ لوگ جو یہ کام کریں گے ان کو اللہ کی طرف سے 4 اعزاز ملے گا. میں سناؤں اس کو, سنا دوں. 4 اعزاز ملے گا. نمبر 1, لوگ مسجد میں جمع ہو کر کے جو قرآن کریم پڑھیں گے 4 اعزاز ملے گا. پہلا اعزاز یتلون کتاب اللہ, جو قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہوں گے, وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ, آپس میں دور کر رہے ہیں آپس میں. یہ مدرسے کی مسجد ہے. محدثین میں اس حدیث کی تشریح میں بھی دیکھ رہا تھا, لکھتے ہیں جو مسجد ہے وہ بھی اس میں شامل ہے. اَوِ الْمُلْحَقَةُ الْعِمَارَةُ اَوِ الرِّبَاطُ, وہ عمارتیں بھی اس میں شامل ہیں جو اس میں ملحق ہیں اور جو رباط ہیں. اس میں جو قرآن کریم پڑھے گا اور دور کر رہے ہوں گے, تفسیر کا پروگرام ہو رہا ہوگا, سبق سنا رہے ہوں گے, 4 فائدے. نمبر 1, نزلت علیہم السکینہ, سکینہ کا نزول ہوگا. ایک ہوتا ہے سکون اور اس کا مبالغہ سکینہ. سکینہ کی تعریف علماء بتلائیں گے, سکینہ کے بہت لمبی بات ہو جائے گی. دوسرا فائدہ وغشیتہم الرحمہ, اللہ کی رحمت اس کو ڈھانک لے. وحفتہم الملائکہ, اللہ کی رحمت کے فرشتے اس کو گھیر لیں گے. اور سب سے آخری فائدہ, چوتھا فائدہ یہ ہے وذکرہم اللہ فی من عندہ, اللہ تعالیٰ اس آدمی کا, اس مصلی کا, اس مسلمان کا تذکرہ اپنے خاص مقرب فرشتوں کے درمیان اللہ تعالیٰ کرے. لہٰذا میں مسلمانوں سے گزارش کروں گا کہ اپنی زندگی کو قرآن کریم کی تلاوت سے آراستہ کیجیے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے نزول کے بعد سب سے فریضہ, پہلا فریضہ جو اللہ نے عطا کیا تھا وہ قرآن کریم کی تلاوت کا فریضہ تھا. میں تو یہ کہا کرتا ہوں, آج بھی میں کہتا ہوں, علماء یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, جلسہ تلاوت قرآن کریم. آپ جلسہ کیجئے, آپ مسجد میں مجلسیں منعقد کیجئے, جلسہ تلاوت قرآن کریم. کون کون اس میں شریک ہوں گے؟ یہ چرواہا بھی آئیں گے. کون آئیں گے؟ یہ بزنس مین بھی آئیں گے. کون آئیں گے؟ یہ وکیل صاحب بھی آئیں گے. کون آئیں گے؟ یہ پروفیسر صاحب بھی آئیں گے. یہ کھیتی باڑی کرنے والے بھی آئیں گے. سب لوگ جمع ہوں گے اور آج صرف مسجد میں قرآن کریم کی تلاوت ہوگی, استماع ہوگا, مدارست ہوگی, ایک دوسرے کا قرآن کریم سنیں گے. ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ ہم ایسی مجلسیں قائم کریں گے انشاءاللہ. بہت بڑا فائدہ ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کا حق یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کا مطلب یہ ہے جہاں جہاں قرآن کریم کا پیغام نہیں پہنچا ہے وہاں قرآن کریم پہنچنا چاہیے. وقت میں نے زیادہ لے لیا, اپنی بات میں ختم کرتا ہوں. بہمان علماء کرام بہت ہیں, اللہ تعالی ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.